یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے۔ حضور میں بڑا راضی ہوں، حضور میں بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے و محمد نبی و رسولہ، اور میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ نے محمد کو نبی اور رسول بنایا۔ سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا، پڑھیے گا حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے، بالکل سادہ سا مختصر سا معنی کرے نا تو اس کا معنی یہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ بہترین مددگار ہے، اللہ بہترین کفایت کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کو نہیں چھوڑیں اور اس کے معنی سمیت اس کو یاد رکھیں۔ آپ محسوس کریں گے طبیعت طاقتور ہو گئی ہے، روح طاقتور ہوگی، اس کو بھولنا نہیں۔ سانو تے قید سجن دا گہنا ہے تے وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، اور ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے۔ یا رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے؟ فرمایا ہاں، وہ گناہگار بڑا اچھا ہے، غلطی ہو گئی تو پھر ڈر گیا، پھر رونے لگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا، پھر شرمندہ ہونے لگا۔ فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا شرابی تھا، میری 2 سال کی بیٹی تھی، میں شراب پینے لگتا تھا تو میری شراب گرا دیتی تھی، کہتی ابا میں تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گی۔ 2 سال کی بیٹی، فرماتے میری بد نصیبی دیکھو میری بیٹی فوت ہو گئی۔ ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ دوزخ جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں، قیامت قائم ہو گئی ہے، اس لیے دوزخ کا حکم آ گیا۔ میرے پیچھے ایک بڑا سا اژدہا، بڑا سا سانپ بھاگنے لگا۔ فرماتے ہیں میں دوڑتا جا رہا ہوں، ایک بزرگ نظر آئے، میں نے کہا مجھے بچانا، کہنے لگے بیٹا میں کمزور ہوں، میں نہیں بچا سکتا۔ کہتے ہیں مجھے میرا اشارہ کیا، کہنے لگے پہاڑ کی طرف جا شاید تو بچ جائے۔ کہتے ہیں میں پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو وہاں سے بیٹی آ رہی تھی، میری بیٹی دوڑتی آئی، میری گود میں بیٹھی اور اژدہے سے کہنے لگی دفع ہو جا، تو میرے ابو کو نہیں جلا سکتا۔ کہتے ہیں وہ 2 سال کی بیٹی کی آواز سن کے وہ اژدہا بھاگ گیا، میری گود میں بیٹھ خواب دیکھنا، میری داڑھی سے کھیلنے لگی، کہنے لگی ابا میں تجھے منع کرتی ہوں نا شراب نہ پیا کر، شراب۔ تو میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے سارا کچھ؟ کہا ابا جی یہ تیرے برے عمل ہے جو اژدہا بن۔ تو بزرگ کون تھے؟ کہنے لگے بیٹے ابا جی وہ آپ کا نیک عمل ہے پر وہ کمزور بڑا تھا، آپ کو بچا نہیں سکا۔ ابا جی بس کر دیں، بس کر دیں، اب آپ برے کام نہ کریں، آپ توبہ کر لیں، جو پچھلے گناہ ہو گئے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گی، رب آپ کے معاف کر دے گا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں پکی توبہ کر گیا۔ بیٹیاں تو بخشوانے آئی ہیں دنیا میں، بخشوانے، اور یہاں لوگ فخر کرتے ہیں، فخر سے بتاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے کے 15 رشتے ہیں، شاید مجھے قرآن دازی کرنی پڑے، شرم کر، حیا کر۔ لوگیوں کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کے انداز اختیار کرتا ہے، تو گناہ کرتا ہے پھر اس پر تو پھولتا نہیں سماتا، اور تو پھر تجھے حیا نہیں آتی۔ لوگ ٹیس کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، کیونکہ بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ باپ کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے رب، گناہ کرتے ہو پھر فخر بھی کرتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام حسن نے کوئی لمبا وقت نہیں اپنی والدہ کے ساتھ گزارا، چھوٹے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں، پر شیر خدا کے پتر کی بات دیکھیں، امام حسن کہتے ہیں لوگوں میں جب تھوڑا سا باشعور ہوا اور مجھے چیزیں تھوڑی سی دکھائی دینے لگی تو میں نے کبھی اپنی اماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضور ساری دنیا کھاتی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو فرماتے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کی طرف میری ماں اپنا ہاتھ بڑھائے کہیں میں نہ اٹھا لوں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ ڈر لگتا تھا، میں نے یہاں تک بھی نا، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، میں نے یہاں تک بھی ماں کا احترام کیا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے، 2000 دینار، 3 غلام پڑھے لکھے سیانے سمجھدار، جب دیے نا تو امیہ کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا تو نے، یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ ان پڑھ تو لے کے جا رہا ہے، یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے، اور 50 دینار کا غلام 2000 دینار میں تو لے کے جا رہا ہے۔
حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں، تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے۔ فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے۔ فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا، یمن کا بادشاہ ہوتا اور تو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا، فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا۔